السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ 2 ہفتوں سے 4G سروس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وہ بند ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں 2 معزز مہمانان موجود ہیں، جن سے آج ہم اس مسئلے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ غلام رحمان صاحب، آپ صدر ہیں GB فری لانسر ایسوسیشن کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ساتھ ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے سینئر جرنلسٹ امتیاز علی تاج صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس صورتحال پر بات کریں گے۔ غلام صاحب، یہ بتائیے گا کہ 4G سروس جو کہ 2 ستمبر سے گلگت بلتستان میں بند ہے، اس کے بند ہونے سے جو فری لانسنگ کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ بخاری صاحب اسٹوڈیو میں انوائٹ کرنے کا۔ تو پچھلے 2 ہفتوں سے جس طرح سے آپ نے بتایا، ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہے فری لانسرز گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکس سے، جس میں بلدستان ریجن ہے، آپ کے دیامر ریجن ہے، خنزہ غزر والی سائڈ سے ڈفرینٹ جگہوں سے ہمارے پاس رپورٹس جو آ رہے فری لانسرز کے، تو ان کی تعداد کوئی 2000 کے قریب ہے۔ اچھا، 2000 کے قریب انڈیویجولز فری لانسرز جو کہ اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بہت زیادہ تعداد فیمیلز کی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میلز جو ہے وہ باہر جا کے کہیں پہ بھی کسی IT سینٹر میں، کسی ہوٹل کے پاس، کسی دکان پہ بھی جا کے وائی فائی اور دوسرے ایکسیس لے کے اپنے جو کمیونیکیشن بیسک کمیونیکیشن ہے وہ کسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو فیمیلز ہے وہ بہت ہی بری حالت میں معذور ہو کے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر۔ ٹھیک، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ 3 طرح کے مین اثرات ہیں جو آپ کے کوسچن ہے۔ تو ایک ہمارا آپریشنل کی جو ہماری ڈیلی جو کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بہت برا اثر ہو گیا کہ ہم ڈیڈ لائنز کو مس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ پروجیکٹس جو ہمیں آگے سے کلائنٹس پروجیکٹ دیتا تو اس کا ایک سرٹین ڈیڈ لائن ہوتا ہے کہ آپ نے 2 دن یا 4 دن کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ رک گئے۔ اور جو دوسری ہے وہ ہمارے فائنینشیل جو افیکٹ ہو رہے ہیں فائنینشیلی ہم لوگ، کہ ہماری جو انکم ہے وہ پاس ہو کے رہ گئی ہے، انکم نہیں آ رہی ہے۔ اور جو تیسری جو قسم ہے اس میں ہمارے جو نا مینٹلی ہم جو نا وہ افیکٹ ہو رہے ہیں کہ ذہنی اذیت میں جو نا ہم لوگ مبتلا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے جو نا بنیادی اثرات ہے اس وقت 4G کے بند ہونے سے۔ اچھا غلام صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر GB میں یہ جو فری لانسر متاثر ہو رہے ہیں تو ان کی مجموعی تعداد آپ نے بتائی تقریباً 2000 ہے، ممکن ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو ان کا کتنا مالی نقصان ہو رہا ہے اگر کوئی تخمینہ ہم لگائیں تو؟ سر ایک اگر ہم اندازہ لگا دیں ویسے تو ایک فری لانسر ایک دن میں $5 سے لے کے $50 تک جو نا ان کی انکم میں ہو جاتی ہے، آمدنی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا ایک راؤنڈ فگر بتا دیں، اندازہ لگا دیں $10 کے، $10 کہ 2000 جو فری لانسرز ہے $10 پر ڈے کے حساب سے اگر لگا دے تو یہ تقریباً $2000 بن جاتا ہے، $20,000 بنتا ہے، بالکل $20,000۔ اور اس 20,000 کو آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں تو تقریباً 60 لاکھ جو ہے نا وہ پر ڈے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ریجنل اکانومی جو ہمارے نیشنل جو ہمارے ریمیٹنسز ہے اس پر بھی جو نا بہت برا جو نا اس کے اثرات ہیں۔ اچھا سر، اگر گلگت بلتستان میں اکثر حکومت یہ دعوے کرتی ہے، انتظامیہ یہ دعوے کرتی ہے کہ گلگت بلتستان کو IT ہب بنایا جا رہا ہے، IT پارکس موجود ہیں، وہاں کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ سر دعوے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے کہ IT پارکس تو بنے، ہم GB گورنمنٹ اور چیف سیکرٹری اپریشیٹ کرتے کہ انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس IT پارک اور وہاں پہ آنے والے جو یوتھ ہے، جو فری لانسرز ہے، تو ان کو جو ہے نا ہم سمجھ رہے کہ بہت حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ ناکام ہو چکی ہے۔ IT جو میرا اپنا ایک آفس ہے سلمی داس میں، ایک IT پارک ہے، تو اس کے اندر کبھی انٹرنیٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی پانی نہیں ہوتا وہاں پہ، کبھی بجلی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہو گیا۔ تو میں وہاں سے چھوڑ کے میں واپس آ گیا اپنے جو مین ہمارا آفس ہے گلگت کے اندر وہاں پہ۔ تو اس طرح سے اور بھی کمپنیز کے جو نا ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اچھا، ان دنوں تو چلے 4G سروس بند ہو کے جو ہے وہ فری لانسر متاثر ہو رہے ہیں، معمول میں عام دنوں میں آپ لوگوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ سر مشکلات تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ پورے کنٹری کے اندر، پاکستان کے اندر جو فری لانسرس ہیں ان سے کہیں زیادہ ہم 12 مہینے ہمیں مشکلات ہیں،
ٹھیک ہے. وہ بجلی کی مد میں ہے کہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو فری لانسرس ہے انڈیویجولی جو کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے نا یہ جون سے لے کے اکتوبر تک جو نا یہ پیک ہوتا ہے ان کا, کہ جو اصل بزنس ان کا ہے جو کام ہوتا ہے وہ انہی 4-5 مہینوں کے اندر ہوتے ہیں, اور باقی جو مہینوں میں ان کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے کیونکہ بجلی نہیں ہوتی ہے. تو اسی پیک ٹائم پہ 4G کا بند ہونا جو ہے نا یہ ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے نا اس کو بحال کرے سروس کو. تو سر موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ 4G سروس بحال ہونی چاہیے؟ سر بالکل بحال ہونی چاہیے. ہم جو سن رہے ہیں آگے ابھی پچھلے دنوں میں نے کل کی شاید بات ہے کہ اس منتھ کے اینڈ تک جو ہے نا گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ بند رہے. تو یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو ہماری جو فری لانسرس ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے بند ہونے سے ہماری جو کمیونیکیشن ہے کلائنٹ سے وہ کٹ گئی ہے. تو کمیونیکیشن کٹ جاتی ہے تو آپ کا جو ٹرسٹ ہے, کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کلائنٹ کا, ٹھیک ہے. اور جو دوسری چیز ہے ہماری جو سروسز ہے ان کو ہم رینک کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر, اور اس کو رینک کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کی کوئک رسپانس یا کوئک کمیونیکیشن, کہ کلائنٹ آپ کو کچھ کہے تو فوری طور پہ اس کو جواب دے دیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر ان ایکٹیو ہو, ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو اس پلیٹ فارمز کے اوپر جس طرح سے ابھی بند ہے, تو یہ 28 دن ہے 28 ڈیز کے بعد ہمارا جو سروسز ہے وہ وہاں پہ پرائیویٹ ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ مینس کہ ہماری سروس کلائنٹس کو نظر آنا بند ہوتا ہے, اور یہ جب بند ہو جائے گا تو ابھی جو گورنمنٹ ہے اور جو دوسرے اتھارٹیز ہیں ان کو نہیں پتا کہ کتنے مشکلات میں پڑیں گے اس کے بعد بھی, یہ جو بحال ہوگا تو اس کے بعد بھی کہ ہماری جو سروسز ہے وہ ابھی ڈی رینک ہوں گے, وہ پرائیویٹ ہوں گے, تو اس کو دوبارہ بحال کرنے میں شاید ہمیں 5-6 مہینے لگ جائے. یقیناً بہت پریشان کن صورتحال ہے, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز علی تاج صاحب. تاج صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ 4G سروس بند ہونے سے گلگت بلتستان میں کیا صرف فری لانسرز کو آپ متاثر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور ایسے بھی شعبے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود ایز اے میڈیا مین ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں. بالکل ہمیں انفارمیشن بر وقت نہیں ملتی ہے. جو انفارمیشن ہمیں صبح 10 بجے 11 بجے ملنے چاہیے وہ ہمیں جو ہے اب شام کو کہیں جا کر ہم انٹرنیٹ سے جو ہے لنک ہو جاتے ہیں تب ہمیں مل جاتی ہے. پھر اس کو اب متعلقہ اداروں تک بھجوانے میں رات ہو جاتی ہے, تب تک یہ خبر کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے زیادہ متاثر ہم خود ہی ہیں, میڈیا کے لوگ, میڈیا آرگنائزیشن. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان جو ہے آپ کا انحصار جو ہے ٹورزم پر ہے. بالکل. میں نے پچھلے دنوں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کچھ معلومات دی ہیں جس میں میری اطلاعات کے مطابق کوئی 10,000 فارن ٹورسٹ جو ہے گلگت بلتستان آنے کے لیے انہوں نے تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں اور انہوں نے ٹکٹیں بھی لی ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت گلگت کے حالات پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں, بار بار ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں, یہاں سے کلیئرنس ان کو نہیں مل رہی ہے. تو ابھی یہ جتنے بھی رابطے ہیں آپ کے وہ آن لائن ہو رہے ہیں. ویزے آپ جب آپ لگانے کے لیے کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا رابطہ آن لائن ہو جاتا ہے. اب شام میں, عراق میں, ایران میں اور بہت سارے جو یورپی ممالک, امریکہ اسٹڈی کے لیے بہت سارے مقاصد کے تحت جو ہے لوگ آتے جاتے ہیں, ان سب کا کام مفلوش ہو گیا ہے. اسی طرح آپ جو ہے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, بعض لوگ اپنے مصنوعات بیچتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے جو ڈیمانڈس آپ کو آتی ہیں وہ آن لائن آ جاتی ہے. تو گلگت بلتستان کی جو کچھ چیزیں معمولی جو مقدار میں ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں وہ سارے کے ساتھ آن لائن ہو جاتی ہیں, چونکہ بیرون ملک سے جب آپ کا ڈیمانڈ آ جائے گا تو پھر آپ اپنے اندرون ملک سے بھی خریداری جو ہے لوگ آن لائن بھی کر رہے ہیں. گلگت بلتستان سے ڈرائی فروٹ خریدتے ہیں, مختلف اشیاء خریدتے ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ بیرون ملک میں مقیم ہیں, وہ اپنے خاندانوں سے اس وقت رابطے نہیں کر پا رہے, تو وہ بھی ایک بڑے متاثرین میں شامل ہے. اسی طرح جو یہ جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, لوگ ریسرچ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, مختلف حوالے ڈھونڈتے ہیں اپنے تعلیم کے حوالے سے, لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے اس وقت متاثر ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال کہ پچھلے دنوں کسی حکومتی وزیر کا بیان آیا, آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, کہ 2 ارب روپے ایک ہفتے میں جو ہے سیاح آنے کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا. تو جب فارن ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ڈالروں میں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. اب 10,000 سیاح اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اس وقت صورتحال کلیئر نہیں ہے, چونکہ آپ کا 4G یہاں پہ نہیں چل رہا ہے, دفعہ 144 بدستور موجود ہے. ایسے صورتحال میں آپ اس کو کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے علاقے کا. اچھا تاج صاحب, کیا 4G بند کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تو کمزور ترین دلیل ہے میرے اعتبار سے. اس وقت آپ دیکھیں سب سے زیادہ خودکش حملے, بم حملے اس وقت بلوچستان میں ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ KPK میں ہو رہے ہیں, اور چترال میں دیکھیں کتنے پچھلے ایک ہفتے میں ہی 2-3 بڑے حملے ہو گئے. وہاں پہ کیا انٹرنیٹ کی سروس معطل ہے؟ بالکل بھی نہیں. 4G وہاں چل رہا ہے, وہاں سال بھر دھماکے بھی ہوتے ہیں, سال بھر سروس بھی چلتی ہے. تو اگر آپ کوئی لوگ جو ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, استعمال کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں. اس سے پہلے بھی تقریباً اس طرح کے جو ناخوشگوار واقعات ہوئے اس میں کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی. کارروائی ہونے کے بعد جو ہے باقی جو لوگ تھے وہ محتاط ہو گئے. اس کے بعد جو فیس بک میں جو امن و امان کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ زیادہ اجاگر ہونا شروع ہو گئی. اب گورنمنٹ کے پاس کانفیڈنس کی کمی ہے, یا ان میں وہ دراندیشی اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو مینیج کرنے کا جو ایک سکل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ساری چیزیں مس مینیج ہو رہی ہے. تو اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پوری گورنمنٹ ہے, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے پاس محکمے ہے, اس کے بعد افرادی قوت ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا کو مس یوز کر رہا ہے تو آپ کے پاس بھی تو ادارے ہیں, لوگ ہیں, آپ اس کو فوری کارروائی کریں اس کے خلاف, مثبت آپ جو ہے اپنا نقطۂ نظر پیش کریں سوشل میڈیا میں. یہ بھی تو آپ ہے نا کہ اگر کوئی لوگ جو ہے کسی میں رفٹ ڈال رہے ہیں, کسی میں اگر کشیدگی اور تنازع کا باعث بنتے ہیں, تو پھر آپ اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی کے تحت آپ بتا دیں حقیقت لوگوں کو ملانے کے لیے اس سوشل میڈیا کا آپ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں. وہ پازیٹیو استعمال کر کے بھی آپ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن ان میں کمی کیا نام ہے, ان میں سوچنے سمجھ کی صلاحیت میں کمی ہے, یا ان کے پاس وہ ہنرمندی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پابندیوں پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. اگر کل جس طرح سردیوں میں ہوتا ہے کہ آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بہانے پہ یہ ہیٹر بھی آپ کو استعمال کرنے سے پابند کرتے ہیں, آپ کو گیزر بھی استعمال کرنا نہیں دیتے, آپ کو کہتے ہیں آپ استری بھی نہ کریں کپڑوں کی, تو اس طرح کی پابندیاں لگا کے کھمبوں میں فیوز لگاتے ہیں. چھوٹی سے آپ بڑا پاور کا کوئی اگر بلب لگاتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے, آپ کی کنیکشن ہی متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ پابندیاں اس طرح تو نہیں چل سکتے. جس طرح ہمارے پاس مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں, گمراہ ہو جائیں گے, آپ لیپ ٹاپ کا استعمال نہ کریں, آپ ٹی وی نہ دیکھیں. تو اسی طرح کی پابندیاں ہیں, یہ صرف سیاسی طور پر ہے, وہ مذہبی طور پر ہے. بالکل, بہت شکریہ سر آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان اس وقت موجودہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے, اس میں سوشل میڈیا کا جو منفی استعمال کیا گیا, اسے غلط استعمال کیا گیا, اسے نفرتیں پھیلانے کے لیے, تشدد کو فروغ دینے کے لیے, دوریاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے حکومت کو اسے بند کر کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مہمانان سے سنا کہ بہت سے شعبوں کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, گلگت بلتستان متاثر ہو رہا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بحیثیت شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو محبتیں پھیلانے کے لیے اور اخوت بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جائے. تو وہیں پر حکومت کی بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور 4G سروس جلد سے جلد بحال کی جائے, تاکہ اس سے متاثر ہونے والے شعبوں کو مزید تباہ ہونے سے بچایا جا سکے. اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.